أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله. سبحان الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله. سبحان الله أكبر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله الله. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم السلام علیکم. رحمت سحر میں پروگرام حقیقت ایمان کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر حاضر خدمت. مکرم ناظرین مکرم، حقیقت ایمان کی آج کی تیسری یعنی کہ 3 رمضان المبارک کی نشست میں ہمارا موضوع سخن ہے شرک کی مذمت. رحیم و راحم و رحمان لا شریک لہو، جلیل و واجد و دیان لا شریک لہو. گواہی دیتے ہیں عامر خدا کی عظمت میں، قرآن و ناطق قرآن لا شریک لہو لا شریک لہو. مکرم ناظرین، عربی زبان کے ایک محاورے کا ترجمہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. رات کے مقابلے میں دن نہ ہوتا تو رات کو پھر رات کون کہتا؟ گرمی کے مقابلے میں سردی نہ ہوتی تو موسم کی کیفیات سے واقف کون ہوتا؟ دکھ کے مقابلے میں سکھ نہ ہوتا تو دونوں کیفیات کی تفہیم کیسے ہوتی؟ چھوٹے کے مقابلے میں بڑا نہ ہوتا تو تصویر نامکمل رہتی. نفرت کے مقابلے میں محبت نہ ہوتی تو دنیا جذبات کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا. گویا زندگی کا حسن ان ضدوں میں اللہ رب العزت نے جمع کیا ہے. ازداد کے انہی جوڑوں سے زندگی اور نظام حیات مکمل ہوتا ہے. مکرم ناظرین، اس کائنات ارضی میں جس پہلے دن سے قافلہ ہدایت کے سفر کا آغاز ہوا، ٹھیک اسی دن سے اللہ رب العزت کی وحدانیت یعنی توحید کا پرچار کیا گیا، اس کا سبق دیا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر مرسل، ہر پیغمبر، ہر رسول نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت بیان کی. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور میں مخلوق خدا کو سچے اور واحد خدا سے جوڑتے رہے اور جھوٹے اور بے شمار خداؤں سے روکتے رہے. شرک در حقیقت وہ لعنت اور ظلم عظیم ہے جسے خلاق کائنات کبھی معاف نہیں فرماتا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جہاں قدم قدم پر توحید کا پرچار کیا، وہیں لمحہ لمحہ شرک سے روکنے کی ہمہ وقت تبلیغ فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل اور ان کے پاکیزہ اصحاب نے بھی عمر بھر اسی عظیم منصب پر پہرا دیا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمہ بیٹی مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دین اسلام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اور دینی احکام کے دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک نہایت فصیح اور بلیغ جملہ ارشاد فرمایا تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. حضرت سیدہ کے مفہوم قول کے مفہوم کو سماعت کیجئے. آپ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے ایمان کو اس لیے بنایا ہے کہ تم شرک سے پاک ہو جاؤ اور طہارت پا جاؤ. سبحان اللہ. آج حسن اتفاق دیکھیے کہ 3 رمضان ہے اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے. اللہ رب العزت ان کی پاکیزہ سیرت کے صدقے حضور کی امت پر رحم فرمائے. آئیے آج کے موضوع کو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں کھولیں گے. بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب. پہلی نشست سے ہمیں بڑی خوبصورتی سے معیت حاصل ہے
استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر صاحبزادہ سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی خیر مقدم آپ بہت کا۔ شکریہ۔ تلاوت کلام رحمان سے نشست کا آغاز کیا، ہمیشہ کی طرح لہن داؤدی کی برکتوں کو بکھیرا ہے، ماحول کو نوربار کیا ہے جناب زینت القرہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم قاری صاحب، شکریہ، خیر مقدم۔ آئیے ناظرین موضوع کو کھولتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شرک کی مذمت ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کو بہت غور سے ہمیں دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی اس قسم کی تمام علائشوں سے پاک رہے۔ گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے عنوان گفتگو کو کھولتے ہیں، شرک کی تعریف کی جائے، کیونکہ اس کی تعریف کے اندر بھی کئی ابہام ایسے موجود ہیں کہ یہاں ہر شخص شرک کی تعریف اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے اور اس کو امت کے اوپر پیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے۔ بہت اللہ۔ تو وہ تعریف بتائی جائے جو اللہ اور اس کے محبوب اور ہمیں ہمارے نفوس اور ذوات قدسیہ نے بتائی ہے، ارشاد ہو۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی اہم بات آپ نے آغاز میں ہی کر دی ہے، اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے جو کنفیوژن ہے، جو مسلمانوں کو، موحدین کو مشرک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے بڑا واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ خدشہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے گی، یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے، شرک کا کوئی خوف نہیں۔ اور غالباً اس حدیث کا آغاز بھی واللہ کے لفظ، جی واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بی، بہت اہم بات۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ساری چیزیں جہالت کی وجہ سے، میرا پروگرام جو حیات صحابہ چلتا ہے اس میں ایک دفعہ میں نے یہ روایت بیان کی تو اس وقت لائیو کالز آتی تھیں، یہاں لاہور سے کال ہے کہ جی یہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کا آپ ہمیں حوالہ دیں۔ تو میں نے بخاری شریف کا حوالہ ریفرنس پورا بتا دیا تو وہ حیران ہو گیا، کہتے ہیں جی ہمیں تو آج تک یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ اللہ تو یہ تصویر کا ایک رخ پیش کیا جاتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوف حدیث ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نظرت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے وہ زمین کی بدترین مخلوق ہیں جو قرآن پاک کی ان آیات کو لیتے ہیں جو اللہ نے کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں، ان کو مومنین پر اور اہل اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا، سمجھنا، اور آپ نے کہا کہ چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں توحید پہ بات کی ہے، تو الحمدللہ یہ پیرلل جو سبجیکٹ ہے یہ بہت اچھا ہے، بالکل اب اس سے بہت ساری چیزیں تو کھل گئی توحید کے موضوع سے، لیکن اس کے باوجود اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جو ہمارے عقائد کے ائمہ ہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ جس کا جو فن ہے اس سے وہ چیز لینی چاہیے نا۔ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہم آپ سے سیکھیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم سے لی جائے۔ تو عقائد کے جو ائمہ ہیں وہ بتائیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کی شرح عقائد میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح مخلوق میں سے کسی کو واجب الوجود مانا جائے، اللہ اکبر، یا واجب الوجود مانا جائے، یا مستحق عبادت مانا جائے، یا واجب الوجود بھی مانا جائے اور مستحق عبادت بھی مانا جائے، تب شرک ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ فرمائیے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے جس کا ہونا ضروری ہو اور جس کا نہ ہونا یا عدم محال ہو، بالکل ممتنع ہو، یعنی اللہ کے سوا پوری کائنات ممکن الوجود ہے، جس کی جانب وجود اور جانب عدم دونوں برابر ہیں، ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ بالکل ٹھیک۔
ہاں اور وہ واجب الوجود ہے، پوری کائنات ممکن الوجود ہے، صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ تو جو کلمہ گو ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام نے اس وقت ان کی کیفیات ناقابل بیان تھی، تو پھر کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیات پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا یہ آیت آج اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اس صحابہ اس وقت یہ بتایا گیا کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے، ہمیشہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، تو آپ نے چونکہ آگے شفٹ ہونا ہے، میں اگلے پورشن میں اس کی کچھ چیزیں اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب شرک کی بھی تعریف مکمل نہیں ہوئی جی ضرور انشاءاللہ۔ اب بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے گفتگو کا آغاز فرمایا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر وقفے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ نے ارشاد کیا تھا کہ وہ مخلوق اچھی نہیں اللہ کی نظر میں جو کفار اور بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو ایمان والوں پر چسپاں کر دیتی ہیں اور ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس رویے سے بچنا ہے، جو جس کے لیے فرمایا گیا اسی کے لیے چلیں تو اس میں ہماری نجات بھی ہے، بقا بھی ہے اور معاشرہ اس سے قائم دائم رہتا ہے۔ رحمت سحر میں حقیقت ایمان میں ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب کی بلا سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، رحمت سحر میں پروگرام ہے حقیقت ایمان۔ کل کی نشست میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور آج اس کے بالکل ساتھ اس موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے کہ جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، توحید بیان کرنے کے بعد شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ اس علائش سے ہمیں زندگی بھر دور رکھے۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے گفتگو کا آغاز ہو چکا، اب بڑھنا ہے ہمیں ڈاکٹر حامد فاروق شاہ صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آغاز کے بعد ہمیں شرک کی مذمت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام اس کی مذمت کیسے بیان کرتے ہیں اور کیسے روکتے ہیں اس علائش سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، اللہ کریم کی یہ بڑی عنایت ہے کہ ہم نے شرع عقائد کو صرف پڑھا ہے اور علامہ سعد الدین تفتازانی کا صرف تذکرہ سنا ہے، لیکن قبلہ جب وہ وضاحت کرتے ہیں ساری اصطلاحات تو بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ کریم انہیں ہمیشہ برکتوں سے نوازے۔ آمین اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں تلاوت آیات بھی ہوئی، آپ نے بھی انٹرو بڑا ہی خوبصورت شاندار پیش کیا ہے، اور یہی حق بنتا تھا آج کا کہ اللہ کے کلام سے آغاز ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذکر کیا جائے اور سیدہ کائنات کے فرمان کے ساتھ آپ کا انٹرو اپنے اختتام کو پہنچے۔ بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری مثالیں اللہ کریم نے قرآن عزیز میں بیان فرما کر ہمیں سمجھایا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ شرک جو ہے نا جی، وہ حصہ داری کو کہا جاتا ہے، سانجھا پن، یعنی شراکت۔ درست، یعنی جہاں بھی آپ کسی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی ساری صفات میں مساوی تصور کر لیں گے تو وہاں شرک ہو جائے گا۔ جی درست۔ اور اگر عدم مساوات ہے اور اللہ نے کسی کو اپنی صفت سے متصف فرمایا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا، اسی کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو جہاں مساوات آ جائے گی، جس طرح وہ رازق ہے اسی طرح نعوذ باللہ کسی اور کو رازق سمجھا جائے گا تو شرک ہے، جس طرح وہ خالق ہے اسی طرح سمجھیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری مثالوں سے اللہ کریم نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم ذرا غور تو کرو نا جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا شریک بناتے ہو، یا اللہ کا شریک بناتے ہو، یا اللہ کا حصہ دار بناتے ہو، یا ان ساری کائنات کی ملکیت میں اسے سانجھا پن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ذرا غور تو کرو نا کہ ام لہم شرکن فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت داری ہے؟ کیا انہوں نے اپنا آسمانوں میں حصہ رکھا ہوا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرکن فی السماوات، غور تو کرو نا، کیا زمین میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمہارے شریکوں نے پیدا کی ہوئی ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ایسی آ گئی ہے جس میں اتنی واضح دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنا لیا۔ جس طرح قبلہ نے فرمایا معبود وہی ہے،
وہ مستحق عبادت بھی ہے اور لائق عبادت بھی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے سوا کسی اور کو لائق عبادت سمجھا جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا اور وہ بندہ مشرک ہو جائے گا اور دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک مثال اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ ہمارے گھر کی مثال بھی ہے، ہمارے اسٹوڈیو کی مثال بھی ہے، ہمارے چینل کی مثال بھی ہے، ہمارے معاشرے کی مثال بھی ہے، ہمارے گلی محلے کی مثال بھی ہے۔ بندہ سمجھنا تو چاہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے ایک مثال شرک کی تمہارے سامنے رکھی ہے اور سمجھایا کیا ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، یہ جو تمہارے مملوک ہیں، لونڈیاں یا غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، جو اللہ نے رزق تمہیں عطا فرمایا ہے، کیا تم اللہ کے اس عطا فرمائے ہوئے رزق میں اپنے مملوک کو اپنا شریک بناتے ہو؟ اسے اپنے برابر سمجھتے ہو؟ اسے اپنا حصہ دار سمجھتے ہو؟ اسے سانجا سمجھتے ہو ساری ملکیت میں؟ ہم تو اپنے ماتحت کو نہیں سمجھتے، یہاں تو آفیسر اپنے نیچے کام کرنے والے ملازم کو نہیں سمجھتا۔ مملوک کا تو تصور ہی آج ختم ہو گیا نا، مملوک کے لیے تو یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا جو رزق ہے نا تیرے پاس وہ عطا میں نے فرمایا ہے، فیما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا دیا ہم نے ہے، اس میں اپنے مملوک کو اپنے برابر سمجھتے ہو؟ فانتم فیہ سواء، کیا تم اس ملکیت میں برابر ہو؟ اگر تم اس ملکیت میں اپنے مملوک کو برابر نہیں سمجھتے تو اس کے برابر اور شرکاء کہاں سے لاتے ہو؟ تو اس کی ملکیت میں بھی کوئی اور اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال میں ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کہ دیکھو دو لوگ ہیں، ایک رجل یعنی ایک مرد وہ ہے، ایک آدمی وہ ہے، وہ فرد ہے کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں، فیہ شرکاء متشاکسون، 2 4 6 8 10 مالک ہیں، سارے مختلف المزاج ہیں، کوئی ادھر چہرہ رکھتا ہے، دوسرے کا مزاج ادھر ہوتا ہے، کوئی دن چاہتا ہے، کوئی رات چاہتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، وہی سالم مالک ہے، اس میں ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم کیوں نہیں اس کی بارگاہ میں آتے جو وحدہ لا شریک ہے؟ تم اتنے شرکاء کیوں رکھتے ہو؟ اگر اتنے شرکاء بناؤ گے تو یقیناً تمہاری توحید خالص نہیں ہوگی، اور جو عقیدہ تسلیس ہے عیسائیوں کا، عقیدہ ابنیت ہے نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ کہنے کا، وہاں واضح کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، قل اے محبوب آپ فرمائیے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ مسیح بن مریم کو بھی ختم کر دے، مریم کو بھی ختم کر دے، کائنات کی ہر چیز کو ختم کر دے، تو پھر کون ہے مالک اس کائنات کا؟ تو کہو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جو آیت انہوں نے تلاوت کی وہ بالکل واضح ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم ڈاکٹر صاحب سلامتی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ کیا اب دیکھیے اللہ رب العزت کے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے انداز پر بھی قربان جائیے۔ جو پہلی مثال ڈاکٹر صاحب نے کلام مجید کے، ہم کیونکہ خود بہت سارے سبارڈینیٹس کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس مثال سے اتنی زیادہ تفہیم ہو جاتی ہے کہ تم اور تمہارے کولیگز یا سبارڈینیٹس آپس میں چیزوں کے شریک نہیں ہوتے، تو وہ بنانے والے کو کہاں شریک؟ خالق اور مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ قربان جائیے۔ اچھا مفتی صاحب، کسی بھی معاشرے میں جب کسی رسم کا، اچھی یا بری کا، کسی عمل کا کوئی چرچا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آغاز، جسے پنجابی میں ہم مڈ کہتے ہیں، تو وہ ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو شرک بھی کسی جگہ پر، کسی خاص جگہ سے اس کا آغاز ہوا ہوگا، پھر زمانے میں یہ لعنت یا یہ جو علائش ہے یہ چلی ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا وضاحت فرماتے ہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے ہمیں، آثار کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے جس طرح مثال قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور ایسی سلیس مثالیں، اور پھر شاہ صاحب نے اس کو جس طرح سمجھایا ہے۔ اچھا، ایک تو ادھر بارش برس رہی ہے، ادھر سے جو ہے قرآن کی آیات کا نور برس رہا ہے، بارش، ماشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ حضور مولا کائنات کا بیٹا جو ہے یہ زیب دیتا ہے، انہی کو بجا ہے کہ قرآن کے ساتھ جتنا رابطہ ان کا ہے، بے شک، کیونکہ اس کے پیچھے خوشخبری ان کے کریم نانا کی خود فیضان وہاں سے مل رہا ہے، بلا شبہ، بلا شبہ، ارشاد ہو۔ اور شرک کی تاریخ جو ہے نا، یہ اس کا آغاز جو تاریخ میں محفوظ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا۔
بالکل ٹھیک. اور ہوا بھی یوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے نیک اور پارسا تھے. صحیح. تو اب جب وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے اس مقربیت کی وجہ سے، محبوبیت کی وجہ سے ان کی پوجا پاٹ اور پرستش شروع کر دی. اللہ اکبر. اور پھر یہی اصل میں اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور پھر محبت میں حد سے بڑھتا ہے تو پھر یہ ہے. اب لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کسی سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، لیکن جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو شریک نہ مانیں، اس لیول تک نہ لے کے جائیں، تو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ شرک جو ہے، میں جو بات پہلے کر رہا تھا اس کو اگر کمپلیٹ سمجھ لیے، 6 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کی ذات، درست. ایک ہے اللہ کے اسماء، ایک ہے اللہ کے افعال، ایک ہے اللہ کی صفات، ایک ہے اس کے احکام، اور ایک ہے عبادات. بہت اچھا ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. یہ 6 چیزیں ہوں گی. اللہ کی ذات، اسماء، احکام، افعال، صفات اور عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کے اسماء میں یا اس کے افعال میں یا اس کی صفات میں یا اس کے احکام میں یا عبادت میں کسی کو اس کا ہم سر بنانا، ہم پلہ بنانا، ایکول بنانا، برابر کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ واجب الوجود ہے تو کسی اور کو واجب الوجود مانا جائے. بالکل صحیح. لفظ اللہ جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جو بندہ سمجھ لیتا ہے نا تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اب اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ نام ہی ذات واجب الوجود کا ہے، اور ایسی ذات واجب الوجود جو تمام صفات کمال کی جامع. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کے انٹرو کی تعریف کرتے ہیں، شاہ صاحب کی بلا کے انداز کی تعریف کی، قاری صاحب کی قرات کی تعریف کی، تو یہ جو المستجمع لجمیع صفات الکمال کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. بات ہے. کیونکہ تمام تعریف الحمدللہ رب العالمین. تو جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، جس کی فکر سے شرک ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل سے بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی تخلیق کی جب ہم کسی اس بھی کی صفت کریں گے، کسی صنعت کی جب ہم تعریف کریں گے تو پھر صانع کی تعریف کی ہے، خالق کی ہے، بلا شبہ یہی بات ہے. ہم جب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرتے ہیں تو بھئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام تر شان عطا کرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یعنی مفتی صاحب تصویر اور مصور والی بات ہوئی نا. بے شک بے شک ایسی تصویر کی خوبصورتی تو مصور کی فن کی پر عظمت پر دلالت کر رہی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو مطلب نبوت کا عطا کرنا مثال کے طور پر، تو یہ اللہ کا عمل ہے، اس کا کام ہے. اب کوئی کہے کہ کوئی اور بھی نبی بنا سکتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے اسماء ہیں، یعنی قرآن پاک میں یہ ہے کہ ایسا اسم تم کسی اور کے لیے دیکھتے ہو. ایون کہ صفدر صاحب، جو لوگ اس دور کے مشرکین مکہ جو معبودان باطلہ کو پوجتے تھے، وہ بھی ان کو اللہ نہیں کہتے تھے. اللہ نہیں کہتے تھے. اللہ صرف ایک ہی ذات کا نام ہے. مختلف نام ہوں گے، اللہ کسی کا نام نہیں. اللہ صرف کا نام ہے. اسی طرح اس کی صفات میں، اللہ کی صفات میں مخلوق کو اسی طرح، اسی لیول سے شریک اور شامل ماننا جس طرح وہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، یا اللہ کی کسی صفت کو بندوں میں اسی طرح ماننا جس طرح وہ اللہ کے لیے ہے. تو ایسا کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا کہ اگر یہ بات فرق ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر اللہ بھی حی ہے اور ہم سارے بھی حی ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ. اللہ حی ہے تو اللہ زندہ ہے، تو ہم سارے زندہ نہیں ہیں. تو جو فتوے لگائیں بار بار اور بات بات پہ شرک کے، صرف یہ ہے کہ جی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہے، قرآن نے کہا کہ حضور بھی ہیں، وہ رؤوف و رحیم ہے، حضور بھی رؤوف و رحیم ہے، تو قرآن میں یہ تو موجود ہے. تو صرف یہ مشترکہ نام صفت آنے سے اگر شرک ہو، اس فرق کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو پھر تو ہر بندہ مشرک ہو، کیونکہ اللہ بھی حی ہے اور بندے بھی حی ہیں. لیکن فرق یہ ہوگا کہ ہم متصف بالحیات ہیں، اللہ خالق الحیات ہے. اللہ خالق الحیات ہے، ہم تو متصف
اور ہماری حیات عارضی ہے، اس زندہ کی باد مفتی حیات صاحب، دائمی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہماری حیات محدود ہے، اس کی غیر محدود ہے، اس کی ذاتی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور پھر عبادت میں، زندہ باد مفتی پھر صاحب۔ عبادت میں یہ آخری بات کہ عبادت میں اگر کسی اور کی، جس طرح مشرک عبادت کرتے تھے، ستاروں کو ماشاءاللہ، پوجتے تھے، آگ کی پوجا، اگر کوئی پوجا کرے گا، ان کی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشرک ہو جائے گا، محض ادب یا احترام یا محبت کرنے سے نہیں مشرک۔ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ خوبصورت انداز گفتگو ہے۔ یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ، چند لمحوں کے بعد پھر آپ کو دوبارہ جوڑتے ہیں اسی سے۔